لیکن سب سے پہلے سر FATF پہ پھر ہم رہ گئے گرے لسٹ میں، اور اس کے بعد نہ صرف ہم بلکہ ہم نے ٹرکی جو ہمارا بڑا دوست ہے اس کو بھی ہم لے آئے ساتھ میں. ہم نے کہا چلو اکیلے کیا کریں گے، ساتھ دونوں دوست بیٹھ کے باتیں کریں گے، پاکستان اور ٹرکی. تو یہ سر کیوں ہم نکل نہیں پا رہے؟ تعریفیں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو مطلب کافی پوائنٹس کلیئر بھی کر لیے ہیں، لیکن جب میٹنگ ہوتی ہے بعد میں جب رزلٹ آتا ہے تو ہم دوبارہ اپنے آپ کو گرے لسٹ میں ہی پاتے ہیں. بہت شکریہ آرزو صاحبہ. دیکھیں یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو وہ ہے گانا بھی ہے اس پہ کوئی. بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے ہنگامے تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، مطلب یہ کبھی کوئی تھمے نہیں ہیں ہنگامے جو ہوتے ہیں. تو FATF میں تو میں سچی بات بتاؤں دو چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں. ایک بات ہماری اپنی نیگلیجنس جو کہ ہے، اور دوسری بات انٹرنیشنل جو ہے وہ پریشر اور پاکستان کو دبانا، ہمیں سزا دینا، دونوں چیزیں ایک چیز نہیں ہے. نیگلیجنس کس پہ ہے کہ جو اب دیکھیں ہم نے ساری اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی جتنی قانون سازی ہے کمپلیٹ کر لی ہے. وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ پروسیکیوشن کرو. اب وہ کہتے ہیں لوگوں کو سزائیں دو. کن کو سزائیں دو؟ وہ جو UN نے ڈیزگنیٹ کیے ہوتے ہیں گلوبلی ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ جو، جس میں ہمارے وہ تنظیمیں رہی ہیں جو ہمارے مشرقی سرحدوں کے حوالے سے جو رہی ہیں. قربانیاں ہم نے دی مغربی سرحدوں پہ، مشرقی والے رہ گئے، اور اس کے اوپر ہم نے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. اگر ہم، اور یہ میں نے بہت پہلے بھی کہا ہے، میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ہاؤ ٹو مین اسٹریم ملیٹنٹس. میں تو ان کو مین اسٹریم کرنے کے حق میں ہوں. ان کو پراپر مین اسٹریم کریں تاکہ اسٹیٹ اونرشپ لے. دیکھیے اسٹیٹ اونرشپ لے گی تو معاملات ٹھیک. ان کو اونرشپ لیں کس طرح؟ بھائی یہ لوگ تھے، ماضی میں یہ کردار رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرتی ہے اس کو ایک فار مومنٹ چھوڑ دیا آپ اپنے. دیکھیں ہم نے وہ کیا جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہمارا جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہے، ہمارا تھا، ہم نے ایک کام کیا، وہ ہمارا قومی مفاد تھا. ہم وی اسٹینڈ ود دیٹ. بھلے دنیا کیا کہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم ہر روز انٹرنیشنل لا توڑتے ہیں. دنیا کا ہر ملک ہر روز انٹرنیشنل لا توڑتا ہے، سمیت امریکہ، بھارت، یورپ، ہر ملک توڑتا ہے. ہم بھی توڑتے ہیں انٹرنیشنل لا. کون نہیں توڑتا؟ ہم نے بھی توڑا. بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ میرا نیشنل انٹرسٹ تھا نا یار، میری ریاست کا. اب کیا کرنا تھا اس کو؟ آپ نے ایک آپ نے ایک پروسیس کے تحت ان لوگوں کو مین اسٹریم کرنا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے کر لینا تھا، یا کچھ ڈسکشن کر لینی تھی کہ ان کا کیا کرنا ہے. اب وہ ایک میں پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے اوپر کہیں FIR درج ہو نا کسی تھانے میں، تو وہ آپ کو کبھی بھی بلا سکتا ہے. SHO صاحب آئے نا جناب ذرا. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ تھا. UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز آئی تھنک 1357، 1357 اور 1270 کو، جس طرح مجھے بھول نہیں گئی شاید. تو یہ ریزولوشنز ہیں اور یہ انہی لوگ حافظ سعید وغیرہ کے اوپر ہے. اب ان کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، کچھ سزائیں ان کو ہو رہی ہیں، کچھ مزید ہونی ہے، کچھ اور لوگوں پہ ہونی ہے. اب اس چیز پر انہوں نے پکڑ لیا ہوا، اور یہ کیا ہے؟ یہ نیگلیجنس ہے. یہ نیگلیجنس ہے، یہ پہلے ہو جانا چاہیے، جو کہ حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے سفر کر رہے ہیں، ہمارا ملک سفر کر رہا ہے. امیج، ہماری فائنینشیل چیزیں گو کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو یورپ اور امریکہ میں ادھر لوگ انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جو ان کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بتاتے ہیں. ہمارے لیے بڑی نارمل سی چیزوں کو، یار کوئی نہیں، یار مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نارمل لوگ تھے، کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ویپنز ڈراپ کر دی ہیں، وہ تو اسٹیٹ فولڈ میں آ چکے ہیں، ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی ریاست کی وائلیشن نہیں انہوں نے کی. سو اینڈ سو نیگلیجنس. اور دوسرا انٹرنیشنل پریشر. امریکہ بہادر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں رگڑا لگے، کیونکہ وہ دیکھیں افغانستان پہلے وہ ایگزٹ کرنا تھا انہوں نے، تو پہلے تھا. آج میں دیکھ رہا تھا بلکہ ایک رپورٹ کہ پاکستان جو ہے وہ میں نے وہ نکالی بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہے جناب کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے کہ ایئر سپیس کے حوالے سے، کہ وہ افغانستان میں ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ابھی چل رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. ہمیں افغانستان میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہم پہ پریشر رکھیں. امریکہ کو کہتے ہیں جی پاکستان کے لیے بیسٹ جو، دیکھیے نہ تو ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، نہ ہماری اکانومی اتنی زیادہ سنک ہے، نہ ان کو ہماری جو ہائی ٹیک اکانومی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. دیکھیں وہ اتنے بہادر ملک ہے وہ کہ ان کو پتا ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، پھر بھی ہم انہوں نے انڈر سینکشن رکھا ہوا ہے FATF. ان کو پرواہ کوئی نہیں.
سو یہ چیز جو ہے نا جی، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں وہ پریشر کرنا چاہتے ہیں ہمیں. اور ادھر سے آپ کو پتا بھارت والے جو ہیں جے شنکر صاحب، ہاں مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے کنسنسس ڈیسیژن لیا پاکستان کو رکھنے کا، کیونکہ اس میں جو یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن ہے وہ تو سب کی نظر آ رہے ہیں کہ بھائی امپلیمنٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے. کیا آپ وہاں پہ کوئی جا کے جمع کروا سکتے ہیں؟ تو کنسنسس ہی ہونا تھا FATF کا جو انہوں نے کر لیا. اینی ہو، دوسرا امریکہ آپ کو پتا ہے پریشر رکھنا چاہتا ہے، ابھی بھی رکھا ہوا اس میں. یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے نہیں ہیں، خراب ہیں اس وقت. اور عمران خان صاحب کا ایک خاص قسم کا نظریہ ہے. عمران خان صاحب بڑے خوش تھے کہ میں 12 ربیع الاول منا رہا ہوں، سارے پاکستان میں نے لائٹیں لگوا دی ہیں تو یہ TLP والے نہیں آئیں گے یہاں پہ، میں سارا بریلوی سنی ووٹ میں کھینچ لوں گا. وہ نہ کیا پائے نے تھوڑا ساڑا اس گل نہ ہو، وہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ تھے. عمران خان صاحب جس طرح اس دور میں بھٹو صاحب مذہبی جماعتوں سے ڈرتے تھے نا کہ یار مذہبی جماعتوں کا ڈر ہے، چلو میں جمعہ اتوار کی چھٹی جمعے کو کر دیتا ہوں، شراب بھی بین کر دی، فلانی چیز بین کر دی، ان کے ڈر سے ہی کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیڈران اتنے ڈرپوک ہیں، اتنی پاور کے بھوکے ہیں یہ لوگ کہ ان کو اپنا نظریہ بھول جاتا ہے اور یہ خوف کے لالچ میں جو ہے نا ساری تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اسی وہ آئے تھے، میں ایک پروگریسو ماڈرن ریاست بناؤں گا. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے ہم انگلینڈ کی مثالیں دیتے تھے، جب سے حکومت میں آئے ہیں چائنا اور ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ 1400-1500 سال پہلے کی ریاست مدینہ، اور وہ ایک ظاہری بات ہے وہ ہم کہاں اتنے جوگے ہیں، اتنے ہم وہ ریاست مدینہ کہاں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. سیما صاحب یہ لوگ بڑا یہ تحریک لبیک والوں کی آپ نے بات کی، یہ آ رہے ہیں دوبارہ سے کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دو، اور یہ وہ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ یورپین کنٹری سے پہلے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں. لیکن ان کا اسلام اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب چائنا جو ہے وہ ایپل والوں سے کہہ کر اور اس میں سے قرآن کی ایپ جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے. ان کی سارے جتنے بھی ان کی موبائلز ہیں یا ایپ جو بھی اپلیکیشنز ان کی آتی ہے، جو گیجٹس آتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں جی یہ قرآن کی اپلیکیشن نکال دو، وہ نکال بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جب سعودی عرب کے کراؤن پرنس کہتے ہیں کہ جی مجھے تو حدیثوں پہ جو ہے وہ بلیو نہیں ہے اور بہت سی ایسی ہیں جس کے اوپر شک ہے، اس وقت یہ تحریک لبیک والے نہ تو اور عمران خان سمیت کوئی ان دونوں کنٹریز کو کچھ نہیں کہتا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، ایمبیسڈر نکالنے کی بات نہیں ہوتی، یہ لوگ جا کے وہاں پہ دھرنے نہیں دیتے اور خان صاحب بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. تو یہ تو ایک طرح کا ڈرامہ ہی لگتا ہے. اور ابھی بھی جو تحریک لبیک والے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں پچھلی 2 بار آئے تھے پیسے لے کے چلے گئے تھے، ابھی بھی لگ رہا ہے کسی نے ان کو بھیجا ہے، کوئی انہیں جو ہے سپورٹ ہے کسی طرف سے، تبھی تو یہ نکلے ہیں. اور اکثر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کو کون بھیجتا ہے اور کیسے بھیجا جاتا ہے اور کیوں بھیجا جاتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وزیر داخلہ سنیں دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، انفارمیشن منسٹر دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں، DGI اپوائنٹ نہیں ہوئے نئے جن کا نام نکلا ہوا ہے. اس وقت لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ آٹو پہ چل رہا ہے. سارا مطلب سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹیں دینی ہیں، اور TLP والے سنا وہ لاہور سے چل پڑے. آپ امیجن نہیں کر سکتی اسلام آباد میں کتنی پینک ہے، یہ اتنی پینک ہے یہاں پہ. لوگ گھروں میں کام کرنے والیاں نہیں آ رہی، لوگ اسکولوں میں نہیں جا رہے، بچے کالجوں میں نہیں جا پا رہے، یونیورسٹیاں بند ہیں، فلاں چیز بند ہے، باہر نہ نکلیے گا، یہ نہ کیجیے گا، وہ نہ کیجیے گا. دس از ویری ویری ویری. تو سر میں بھی اسلام آباد میں ہی بیٹھی ہوں، میں کون سا لندن میں ہوں. بالکل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں نا، یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تصویریں آئی تھی کہ وہ 1000 کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے اور ہماری آرمی کے ہی لوگ تھے جو بانٹ رہے تھے، اور ابھی بھی یہی سنا گیا ہے. وہ جو تصویریں میں 1000 کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے نا، وہ کوئی اتنی اچھی تصویریں نہیں تھی. وہ میرا خیال ہے اس پہ یہی کہنا کافی ہے کہ وہ اتنی اچھی تصویریں نہیں ہیں کہ جس کو ڈسکس کیا جائے. اور وہ اگر آپ نے دیے بھی ہیں نوٹ، اور وہ کیونکہ لوگوں کو گھر جانے کے تھے یا جس چیز کے بھی تھے وہ، تو مطلب اس طرح تو کوئی ویڈیوز نہیں بنواتا اور نہیں کرنا چاہیے. اور دین پھر ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارا ادارے پولیٹیسائز ہوئے ہوتے ہیں. دس از ناٹ فیئر گیم، ون تھنگ. سیکنڈ بات، میں تو اس پہ TLP میں میری بڑی کلیئرٹی ہے. ایک میڈم TLP پہ کلیئرٹی یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں. آپ کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، PMLN اینڈ PTI.
جو پاور میں آتے